بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی اس نشست میں ایک مثالی استاذ کے اوصاف کیا ہو سکتے ہیں۔ اوصاف تو بہت ہیں، اس میں سے ایک بنیادی اور اہم اور ایک مؤثر وصف کی طرف میں انشاءاللہ تعالی رہنمائی کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اوصاف سے متصف ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ایک مثالی استاذ کے جو اوصاف ہمیں کتاب و سنت سے ملتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سے جہاں استاذ میں اپنے طلبہ کے تئیں ہمدردی ہونی چاہیے، ان کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، ان کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، ان سب کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ اپنے طلبہ کو خوب وقت دینا چاہیے، یعنی اچھا خاصا وقت دینا چاہیے۔ جو استاذ بھی اپنے طلبہ کے لیے متعدد اوصاف کے ساتھ ساتھ وقت بھی خوب دیتا ہے تو اغلب یہی ہے باذن اللہ تعالیٰ کہ اس استاذ کے جو طلبہ ہیں وہ یعنی متعدد خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کے اندر نکھار آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، عام انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں بھی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ظاہر بات ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے کتنا وقت دیا اپنے قوم کو۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس سلسلے میں متعدد واقعات ہمیں سیرت مطہرہ سے ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے اشارات ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم کے لیے، اپنی صحابہ کے لیے کس طرح سے آپ وقت دیا کرتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تلامذہ تابعین، تبع تابعین، کتب ستہ کے مؤلفین، پھر دیگر علماء آج تک بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، چونکہ میں جامعہ دارالسلام عمر آباد سے پڑھا ہوں تو میں اسی سے متعلق میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے جماعت اول سے فضیلت ثانی تک میں نے دیکھا کہ بات یہ نہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے بات کر رہا ہوں، عمومی طور پر جو طالب علم بھی یعنی طلب علم کے لیے یعنی رغبت دکھاتا ہے، اس کے لیے اس میں پیش رفت ہو اور وقت دیتا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اساتذہ وہاں پر جو تدریسی جو وقت ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے، چاہے فجر کے بعد ہو، پھر جو ہے عصر کے بعد ہو، مغرب بعد ہو، عشاء بعد ہو، حتیٰ کہ جو چھٹیوں میں یا پھر جو ہے یعنی کچھ ایسی واقعات ہیں کہ جو ہے مطلب یعنی نماز فجر سے پہلے بھی، تہجد کے وقت بھی اپنے طلبہ کو انہوں نے وقت دیا، اور تو وہ طلبہ باذن اللہ تعالیٰ قابل نکلے اور دنیا بھر میں جو ہے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو عام کرنے لگے۔ تو یہ تمہیدی باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سلسلے میں واقعات تو بہت ہیں بذات خود، جیسے کہ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات خود بہت ہیں اور کثرت سے ہیں، دیگر انبیاء علیہ السلام کی یعنی سیرت میں اس طرح کے اشارات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کتب ستہ کے مؤلفین، کتب ستہ کے روات کی، اس لیے کہ میں بار بار اس بات کو کہتے آ رہا ہوں کہ تقریباً آج سے شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ 7-8 سال پہلے کتب ستہ، یہ جو اصطلاح ہے، اس اصطلاح کا وجود کب سے ہوا، کتب ستہ انہی 6 کتابوں کا تعین کس طرح سے ہوا، کن علماء کا اتفاق رہا آغاز میں، پھر جو ہے مطلب یعنی یہ 6 کتابیں کس طرح سے یعنی متعین کی گئیں، اور ان 6 کتابوں کے ایسی کیا خصائص ہیں، ان سب پر جب گفتگو ہوئی تو اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی جسے میں اکثر ذکر کرتے رہتا ہوں، اور یہ میرے لیے بڑی اہم بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید اور اس کی جو یعنی جو وحی ہے، جو وحی غیر مطلوب سنت مطہرہ، تو کتب ستہ میں جو احادیث ہیں یعنی تقریباً 95% دین اس کے اندر موجود ہے، یعنی یہ بھی اس کے خصائص میں سے ہے۔ بقیہ 5% آپ دیکھیں گے کہ دیگر احادیث کی کتابوں سے آپ کو ملے گا، تقریباً دین اس کے اندر موجود ہے، تو یہ بھی اس کے خصائص میں سے۔ تو میرے دل میں یہ بات اکثر آتی رہتی ہے کہ جو ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید جن رجال سے اللہ رب العالمین نے آگے امت کو بڑھایا، وہی رجال ہیں جو احادیث آگے بڑھائے امت کو۔ تو ان رجال کا جو انتخاب ہوا ہے یقیناً کتنی بڑی اہمیت کی بات ہے، کتنا تقدس ہونا چاہیے ان کا ہمارے دلوں میں۔ تو کیا صرف ان کا حفظ و اتقان ہی مطلب سب کچھ تھا جو اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب کیا، یا ان کی للہیت، ان کا اخلاص، اور جو ہے مطلب اللہ کے دین کے لیے ان کی تڑپ اور فکر مندی، اور دیگر جو اوصاف حمیدہ ہیں وہ ان میں تھیں تفاوت کے ساتھ؟ تو یہ بھی تو اصل ہے۔ تو کتب ستہ کے جو روات ہیں ان کو اس نقطہ نظر سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے دین کی حفاظت کے لیے ان کا انتخاب کیا۔
دین کا اغلب حصہ جو اللہ رب العالمین نے ان سے جو ہے مطلب یعنی ہم تک پہنچایا، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے ان رجال کے لیے، سبحان اللہ۔ تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے مطلب متعدد اصحاب علم یعنی کسی بھی باب میں، چاہے وہ ایک مبلغ اور داعی کے حیثیت سے ہو، اور جو ہے ایک استاذ کے حیثیت سے ہو، طالب علم کے حیثیت سے ہو، رحلات کے اعتبار سے ہو، کتابت کے اعتبار سے ہو، دین کی حفاظت سے متعلق، دین کی نشر و اشاعت کے جتنے بھی شعبے جات ہیں، سب سے متعلق عام طور پر کتب ستہ کے رجال سے جو ہے مطلب اکثر آپ کو اقوال ملتے رہیں گے، ان کی زندگی سے کچھ چیزیں بیان کی جاتی رہتی ہیں۔ تو جو میں نے ایک عنوان کے طور پر آپ کے سامنے جو بات رکھی ہے کہ ایک مثالی استاذ کے جو اوصاف حمیدہ ہوتے ہیں متعدد ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے طلباء کے لیے خوب سے خوب وقت دی، یعنی وہ اس بات کا پابند نہ رہے کہ جو ہے مجھے اتنا یہاں سے یہاں تک مجھے پڑھانا ہے، یہاں سے یہاں تک مجھے پڑھانا ہے۔ ایک سمجھ رہے ہیں، یہ جو تنگی ہے مزاج کی، وہ ظاہر بات ہے وہ یعنی شرعی علم اس کا بہرحال تقاضا نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے میں سبھوں میں تقریباً آپ کو یہ اوصاف مل جائیں گے۔ ایک مثال کے لیے میں آپ کو ایک عالم دین کا انتخاب کرتا ہوں، ان کی ایک سیرت ہلکی پھلکی آپ کو بیان کرتا ہوں، اور ان کی زندگی سے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ طلباء کے لیے یعنی وقت دینے میں کس قدر ان کا فراغ تھا، اور ان کے طلباء کس قابل بنے، اور آج سبحان اللہ یعنی اللہ رب العالمین نے ان سے، ان کے تلامذہ کے ذریعے سے دین کا کتنا وافر حصہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ایک بہت عظیم شخصیت ہیں، عظیم عالم دین، یعنی کتب ستہ کے روات میں سے ہیں امام عبداللہ ابن مسلمہ ابن قعنب القعنبی رحمہ اللہ۔ میں کچھ باتیں آپ سے متعلق بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اور بنیادی بات، آپ کا نام و نسب اور آپ کے گھرانے سے متعلق کچھ باتیں۔ آپ کا جو نام ہے عبداللہ ابن مسلمہ ابن قعنب، یہ آپ کا نام ہے، ابو عبد الرحمن آپ کی کنیت ہے۔ امام عبداللہ ابن مسلمہ رحمہ اللہ، یعنی آپ کے نام کے ساتھ جو نسبتیں لگی ہوئی رہتی ہیں، ایک نسبت تو القعنبی، آپ دیکھیں گے کہ صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر امام بخاری رحمہ اللہ عبداللہ ابن مسلم القعنبی، تو قعنبی آپ کے جو دادا ہیں قعنب، انہی کی طرف نسبت ہے۔ ایک نسبت آپ کے نام کے ساتھ لگی ہوئی رہتی ہے الحارثی۔ الحارثی یہ کیا نسبت ہے؟ اس سلسلے میں یعنی حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کے جو تہذیب الکمال فی اسماء الرجال ہے، آپ کے تلامذہ میں سے ابو عبداللہ علاء الدین مغلطائی رحمہ اللہ، 762 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا۔ آپ کی کتاب تو میرے پاس نہیں ہے لیکن شاملہ میں موجود ہے، آپ مراجعہ کر سکتے ہیں، اکمال تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، آپ ذرا دیکھیں، اور کہیں سے دستیاب ہوتی ہے تو علی الفور خریدیے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ تو اس میں متعدد فوائد، ظاہر بات ہے وہ بات کی کتاب ہے، تو پھر اس میں جو ہے یعنی بہت کچھ فوائد اس میں آپ کو زائد ملیں گے، جو تہذیب الکمال فی اسماء الرجال سے جو ہے کئی ناحیوں سے، اس میں آپ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ جو نسبت لگی ہوئی رہتی ہے الحارثی، تو اس سلسلے میں آپ نے ایک بات تو یہ کہی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے التاریخ الکبیر میں عبداللہ ابن مسلمہ ابن قعنب رحمہ اللہ، آپ کے نام کے ساتھ جو نسبت آپ نے لگائی ہے امام بخاری رحمہ اللہ، جو آپ کے تلمیذ ہیں التمیمی، یعنی گویا کہ آپ بنو تمیم سے ہیں، بتا دیا ہوگا آپ کو، میرے پاس التاریخ الکبیر موجود ہے الحمدللہ، میں نے مراجعہ کیا، اب بھی اصل سے لکھیں گے تو بہتر رہے گا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے التمیمی کی نسبت لگائی ہے۔ اچھا، یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے زائد بات کہی، وہ ہے یعنی ابو معمر، ابو معمر کہہ رہا ہوں، یعنی ابو عبیدہ معمر بن مثنى رحمہ اللہ، ابو عبیدہ معمر بن مثنى رحمہ اللہ، 208 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا۔ صحیح بخاری کی یعنی تعلیقات میں آپ کا ذکر ملتا ہے، آپ کا بھی ابو عبید القاسم بن سلام کا بھی رحمہ اللہ، اکثر اشتباہ ہو جاتے رہتا ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے انونیہ میں بھی دیکھیے آپ، یعنی ابو عبیدہ میں، کیونکہ دونوں محدث ہیں، دونوں لغوی ہیں، تو یہ ابو عبیدہ ہیں، ابو عبیدہ معمر بن مثنى رحمہ اللہ۔ تو آپ کی ایک کتاب کا آپ نے حوالہ دیا ہے، کتاب المصالب، اور کئی مرتبہ آپ نے اس کا حوالہ دیا ہے اپنی کتاب میں، اکمال تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں۔ تو المصالب، کتاب المصالب، اس کا حوالہ آپ نے دیا ہے، کہا کہ اس میں وہ تو کتاب ہمارے پاس نہیں، نہ شاملہ میں وہ کتاب موجود ہے، کہ مجھے مراجعہ کرنے کا مجھے موقع نہیں مل پایا، مطلب کہیں سے بھی مجھے کتاب دستیاب نہیں ہو پائی۔ تو ابو عبداللہ علاء الدین مغلطائی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ معمر ابن مثنى رحمہ اللہ، ابو عبیدہ، کہا کہ آپ کی کتاب المصالب میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بنو تمیم، یہ جو یعنی قبیلہ ہے، کہا کہ اس کی ایک شاخ ہے بنو حارثہ، تو گویا کہ اس سے آپ کا تعلق ہے، الحارثی جو نسبت آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ آج سے چند سال پہلے یعنی ہمارے جو آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارے محترم عبد الکریم بھائی کو،
تو انہوں نے جو ہے مطلب بنو تمیم سے متعلق ایک مرتبہ سوال کیا تھا، اس لیے کہ جو ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ جو نجد کے ہیں اور قبیلے کے اگر بات کرتے ہیں تو بنو تمیم سے تعلق رکھتے ہیں، اور یعنی صحیح بخاری میں بنو تمیم کا ذکر اٹھا کر کے دیکھیں کتاب المغازی میں ان سے متعلق متعدد اس طرح کی بھی روایت ملتی ہیں کہ کچھ روایت ہے نا جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے یعنی اقبل البشرا کہہ کر کے اہل الیمن سے آپ نے خطاب کیا تھا، اس سے پہلے بھی ہم نے اس حدیث کو ذکر کیا تھا، اس لیے کہ بنو تمیم نے قبول نہیں کیا. لیکن بنو تمیم سے متعلق فضائل بھی ہیں، دجال پر یہ بھاری پڑنے والا فرقہ قبیلہ ہے یہ، اور آپ کتب ستہ کے رجال کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو بنو تمیم کا اغلب حصہ اس میں موجود ہے. میں نے ایک آڈیو ہے اس کی، اب میں نے تلاش کیا تو نہیں مل پائی مجھے، اس میں نے بہت تفصیل سے بنو تمیم سے متعلق میں نے گفتگو کی الحمدللہ. تو بہرحال بنو تمیم سے آپ کا تعلق ہے. عبداللہ ابن مسلمہ ابن قعنب الحارثی التمیمی رحمہ اللہ. آپ کا جو سن ولادت ہے کم و بیش 130 ہجری یا 130 ہجری کے بعد کچھ آپ کی ولادت ہوئی ہے. آپ کا جو یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کی جو اصل ہے، آپ مدینہ نبویہ سے آپ کا تعلق ہے. اصل جو ہے مدینہ نبویہ ہے. پھر وہاں سے آپ جو ہے بصرہ گئے، بصرہ میں آپ نے زندگی کا ایک وافر حصہ لگایا، پھر وہاں سے آپ مکہ آئے، مکہ ہی میں رہے، مکہ میں انتقال ہوا یا مکہ میں آتے ہوئے آپ کا انتقال ہوا. اس طرح سے 221 ہجری کو، اور سن وفات سے متعلق میں انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے. امام عبداللہ ابن مسلمہ ابن قعنب رحمہ اللہ کا جو گھرانہ ہے، گھرانہ بذات خود ایک علمی گھرانہ ہے. یہ خود ایک شرف کی بات ہے. دیکھیے دونوں پہلو اہم ہیں. ہمارے پاس عام طور پر کہیں نہ کہیں افراط و تفریط کا ہم شکار ہو جاتے ہیں کہ فلاں شخص پورے خاندان میں وہ اکیلا عالم ہے، کمال تو اس کا ہے. کمال اس کا نہیں ہے، اس کے والد بھی عالم ہے، اس کے دادا بھی عالم ہے، اس کے چچا بھی عالم ہے، اس کے فلاں بھی عالم ہے، اس کے بھائی بھی عالم ہے، وہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، تو خاندانی اعتبار سے عالم ہے، تو اس کو جو گھرانے کے اعتبار سے یہ مل گیا، اور یہ خاندان. یہ دیکھیے شرعی علم کے لیے اس طرح کی تفریق مت کریں. یقیناً کہیں نہ کہیں اس کا اثر پڑتا ہے، لیکن فی نفسی ہی نہیں. اس لیے کہ شرعی علم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی شرعی علم کی جو نسبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ارادے کو اپنی طرف نسبت دی ہے. جو صحیح بخاری کی کتاب العلم کی جو حدیث ہے، تو اس سلسلے میں حافظ نے کہا رحمہ اللہ کہ یعنی وذالک لا یکون الاکتساب فقط، اکتساب سے ملنے والی چیز نہیں ہے، بل لمن یفتح اللہ علیہ بہ، اللہ رب العالمین جس کا سینہ حق کے لیے کھول دے. کتنے ایسے محدث ہیں، ابن المحدث مطلب محدث ہونا ضروری ہے. خطیب بغدادی نے اس سلسلے میں گفتگو کی رحمہ اللہ الرحلات میں. تو کہنے کا کتاب الرحلہ میں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرعی علم کے لیے کسی کا انتخاب کر لیتے ہیں. وہ قطع نظر اس کے کہ اس کے خاندان میں کوئی عالم ہو نہ ہو، اس کے پاس مکتبہ ہو نہ ہو، جنگل کا ہو کہ منگل کا ہو، اللہ رب العالمین کو انتخاب کرنا ہو تو اللہ انتخاب کر لیتے ہیں. کسی کے آبا و اجداد بھی علماء میں سے ہیں، اللہ نے اس کو بھی عالم بنایا ہے، اللہ نے اس کا بذات خود انتخاب کیا ہے. یہ استفاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یقیناً کہیں نہ کہیں اس کا اثر پڑتا ہے گھریلو اعتبار سے، علم میں، تربیت میں، دیگر امور میں، مطلب صالحیت میں وغیرہ میں. تو بہرحال یہ عبداللہ ابن مسلمہ رحمہ اللہ کے جو والد ہیں یعنی مسلمہ بن قعنب الحارثی رحمہ اللہ، آپ دیکھو کہ یعنی حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں دال کی رمز لگائی ہے. سنن ابی داؤد کے روات میں سے ثقہ راوی ہیں، اور سنن ابی داؤد کی کتاب الادب میں آپ بعد میں مراجعہ کر لیجیے، کتاب الادب سے دیکھ لیجیے، آپ مطابعت پہ لے کر آئے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ. تو یہ ایک علمی گھرانے کے افراد ہیں. آپ کے بھائیوں کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک نام آتا ہے اسماعیل ابن مسلمہ ابن قعنب الحارثی رحمہ اللہ، 209 ہجری سن وفات ہے آپ کا. سنن ابن ماجہ میں روایت ملتی ہے آپ کی. تو قاف کی رمز لگائی آپ نے، حافظ نے رحمہ اللہ. اسماعیل ابن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ کا جو ترجمہ حیات حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں جو لکھا ہے، ہمارے پاس کہاں کا نسخہ ہے؟ الرسالہ العالمیہ کا ہے نا جی. تو اس میں آپ لازمی طور پر اصل سے مراجعہ کیجیے، اس لیے کہ یہ جو بات ہے جو حافظ ابو عبداللہ الذہبی نے کہی رحمہ اللہ، یہ سیر میں کہی ہے، سیر عالم النبلاء میں. اور کس کی ترجمہ حیات میں؟ عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات میں نہیں، اسماعیل ابن مسلمہ رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات میں کہی ہے. کہا کہ یعنی آپ کے جو دیگر بھائی ہیں جن میں ایک نام ملتا ہے، ایک تو عبداللہ بن مسلمہ القعنبی ہے، اسماعیل ابن مسلمہ ہیں، اسی طرح سے یحییٰ ابن مسلمہ ہیں، عبدالعزیز ابن مسلمہ ہیں، عبدالملک ابن مسلمہ ہیں. البتہ یعنی امام ظاہری رحمہ اللہ نے کہا کہ بقیہ جو آپ کے 3 بھائی ہیں یحییٰ، عبدالعزیز، عبدالملک وغیرہ، کہا کہ لیسوا بالمشہورین، اس طرح سے آپ کے بارے میں کہا ہے. یعنی اسماعیل ابن مسلمہ رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات میں اس بات کو ذکر کیا ہے. آپ دیکھو کہ آپ کے ایک ماموں کا بھی ذکر ملتا ہے جن کا نام ہے عبد الرحمن ابن مقاتل ابو سہل تستری، سنن ابی داؤد میں روایت ملتی ہے آپ کی. تو یہ آپ کے یعنی ماموں ہیں آپ کے، وہ بھی راویان حدیث میں سے کتب ستہ کے روات میں سے ہیں.
تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. اسی لیے حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں یعنی آپ کا جو ترجمہ حیات اس میں عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات میں امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے. کہا کہ یہ جو اسماعیل ہے، اسماعیل و عبداللہ اسماعیل و عبداللہ و یحییٰ، کہا کہ یہ سب یہ جو ہیں بنو مسلمہ، کہا کہ کلہم زہاد و ثقات، اس طرح سے لکھا ہے. یعنی یہ علم فضل کے اعتبار سے بھی، تقوی طہارت کے اعتبار سے بھی، کہا کہ ہر دو پہلو سے یعنی یہ یعنی ایک طرح سے منتخب، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس گھرانے کا انتخاب کیا شرعی علم کو پڑھنے پڑھانے اور اس کو نشر کرنے کے لیے. یہ آپ کے کچھ گھر سے متعلق گفتگو رہی. امام عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ ایک راوی حدیث کے طور پر، ظاہر بات ہے ہم آپ کے اساتذہ کا اگر ہم انتخاب کریں تو کس استاذ کا نام لیں؟ اساتذہ کی لمبی فہرست ہے، اور اگر آپ کے تلامذہ کے لیے تو لمبی فہرست ہے، میں استیعاب تو نہیں کر پاؤں گا اور نہ مجھے وہ مقصود ہے. میں کچھ نام ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. مثال کے طور پر ایک بڑا نام جو آپ کے اساتذہ میں سے ہے وہ ہے افلح بن حمید الانصاری ابو عبد الرحمن المدنی رحمہ اللہ، 158 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا. صحیح بخاری میں آپ دیکھو کہ آپ سے روایت ملتی ہے. حالانکہ عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ کی جو روایات ہیں صحیح بخاری کی اگر ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے، تو ایک تو یہ نام ملتا ہے، امام شعبہ کا نام ملتا ہے. امام شعبہ رحمہ اللہ، شعبہ بن الحجاج آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، لیکن متنبہ رہے کہ امام شعبہ رحمہ اللہ سے آپ نے صرف ایک ہی حدیث سنی ہے، صرف ایک ہی حدیث، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت والی جو حدیث ہے، اس ایک حدیث ہی کو آپ نے سماع کیا ہے. حالانکہ یہ حدیث صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر ہے، کتاب الادب وغیرہ میں بھی ہے، لیکن صحیح بخاری میں امام شعبہ رحمہ اللہ سے آپ کی روایت نہیں ہے. امام شعبہ رحمہ اللہ سے آپ نے ایک ہی حدیث سنی، اور امام شعبہ رحمہ اللہ نے بذات خود اس حدیث کو کیوں سنایا ان کو، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت؟ اس سلسلے میں بھی ایک واقعہ ہے، اور واقعہ فی الحال میں آپ کو نہیں سنا پاؤں گا، میں آپ کو اب سیر اعلام النبلاء کی طرف رجوع کر لیجیے آپ. لیکن اس واقعے پر حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کی جو تعلیق ہے، آپ کی جو تعلیقات ہوتے ہیں بڑی ہی منصفانہ اور یعنی مومنانہ کہہ لیجیے الحمدللہ، اور بہت ہی انصاف کا لحاظ کرتے ہو آپ گفتگو کرتے ہیں الحمدللہ. تو یہ اس تعلیق کو ضرور پڑھ کر کے دیکھیں، اس واقعے سے متعلق کہ کیا کچھ ہے. ایک واقعہ امام عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ سے متعلق منسوب ہے، لیکن وہ واقعہ کس طرح سے کیا معاملہ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. 160 ہجری سنہ وفات ہے امام شعبہ رحمہ اللہ کا. تو بالکل آخری دنوں میں آپ نے ایک روایت سنی، وہ بھی بصری ہے، یہ بھی بصری ہے، بصرہ میں زندگی گزاری امام عبداللہ بن مسلمہ نے رحمہ اللہ. تو امام عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے یعنی جو میں نے آپ نے نام لیے، فضل بن عیاض ہیں، صحیح بخاری میں آپ روایت کرتے ہیں، ابراہیم بن سعد رحمہ اللہ ہیں، صحیح بخاری میں آپ کی روایت ملتی ہے. اسی طرح سے جو ہے یعنی امام عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ کے اساتذہ کی جو فہرست ہے، حماد بن سلمہ کا نام لکھ لیجیے، حمادین کا نام لکھ لیجیے آپ. یہ سب جو ہے امام یعنی کہ اساتذہ میں سے ہیں، اور بالخصوص ایک بہت بڑا نام جہاں سفیان بن سعید الثوری کا نام ہے. اسی طرح سے آپ خاص طور پر یہ نام لکھیے کہ جو امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ قدر طویل گفتگو آگے کروں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آپ کے اساتذہ کی فہرست ہے. آپ کے تلامذہ کی اگر فہرست دیکھیں، ظاہر بات ہے میں استیعاب تو نہیں کر پاؤں گا، میں یہاں تک مجھے مقصود ہی نہیں ہے. آپ کے تلامذہ میں سے آپ دیکھو کہ شیخین آپ کے تلامذہ میں سے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور امام نسائی رحمہ اللہ ایک واسطے سے، اور وہ واسطہ کون ہے؟ امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں ذکر کیا ہے. تو یہ سب آپ کے تلامذہ میں سے ہیں. رازیان آپ کے تلامذہ میں سے ہیں، ابو زرع الرازی، ابو حاتم الرازی رحمہم اللہ اجمعین، عثمان ابن سعید، ابو سعید الدارمی رحمہ اللہ، جو بشر المریسی پر جو ہے مطلب قرارہ جو رد کرتے ہیں، اور واقعتاً جو ہے مطلب ایک صفات باری تعالیٰ سے متعلق جو غیرت ہونی چاہیے اور اس طرح کے لوگوں کو جو گرفت میں لانی چاہیے، وہ آپ امام عثمان بن سعید الدارمی رحمہ اللہ کی کتاب سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ سب آپ کے تلامذہ ہیں، اور آپ کے تلامذہ کی جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی خاصی لمبی طویل فہرست ہے، وہ مجھے مقصود نہیں ہے. یہاں تک بات واضح ہوگی آپ کو جی. البتہ آپ دیکھو کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی تہذیب و تہذیب ہے شیخ، ادھر تہذیب و تہذیب ہے نہیں، پہلے تھی نا تہذیب و تہذیب غالباً ادھر. بہرحال دیکھیے ذرا یہ سب کتابیں کو ذرا اول یہ دیجیے، میرے پاس ہے الحمدللہ. تہذیب و تہذیب میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا ایک خاص معاملہ رہتا ہے، جو یعنی آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ابھی جن کا میں نے نام لیا تھا علاء الدین مغلطائی رحمہ اللہ، وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں. وہ یہی کہ ایک کتاب ہے جو غالباً کسی مغربی عالم دین کا ہے. میں نے جب حافظ ابو بکر بن شیبہ رحمہ اللہ کی جو روایات ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے امام بخاری آپ کا نام ذکر کرتے ہیں، امام مسلم کس طرح سے ذکر کرتے ہیں، تو اس پر جو ہماری تحریر ہے اس میں نے قدر تفصیلی گفتگو کی ہے. اس کتاب سے متعلق وہ ہے زہرۃ المتعلمین.
زہرۃ المتعلمین کسی مغربی عالم دین کا ہے، تعجیل المنفعہ میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کتاب میں کی خصوصیت یہ ہے کہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے جو مشائخ، جو اساتذہ ہیں شیخین کی، امام بخاری امام مسلم کی اگر بات کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ مان لیجیے کہ جیسے مثال کے طور پر امام علی بن المدینی ہیں، تو صحیح بخاری میں ان کی کتنی روایت ہوتی ہیں، عبداللہ بن محمد الجوفی ان کی کتنی روایت صحیح بخاری میں ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، عبداللہ بن یوسف التنیسی سے ان کی کتنی روایت ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، صحیح مسلم سے متعلق بھی۔ تو حافظ بن حجر رحمہ اللہ اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ تو جہاں تک عبداللہ بن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ کی اگر بات کریں تو کہا کہ 123 روایات امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح میں عبداللہ بن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ سے لے کر کے آئے ہیں، لیکن متنبہ رہے یہ اصول سے متعلق ہے، اگر مطابعات کو اگر ذکر کر لیں، اس کو بھی اگر شمار کر لیتے ہیں تو کم و بیش 140 تک روایت چلی جاتی ہیں۔ اور بات چونکہ یعنی ایک خصوصی طور پر عبداللہ بن مسلمہ کی جب بات آتی ہے تو معطا سے جڑ کر ہی آتی ہے، سمجھ رہے ہیں، اغلب۔ تو آپ دیکھو کہ عبداللہ بن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ کی جو روایات صحیح بخاری کی اگر ہم بات کریں، صحیح بخاری میں جو روایات ہیں ان میں ابھی جو میں نے کہا نا 123 کی بھی اگر بات کر لیتے ہیں تو تقریباً 11 اساتذہ سے امام بخاری رحمہ اللہ عبداللہ بن مسلمہ کی روایت لے کر کے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ کے جو مشائخ ہیں وہ ایسے 11 مشائخ ہیں جن سے عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ کی روایت ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے۔ کتنی؟ 11، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں 11 اور کل روایت کتنی ہیں؟ 123 سمجھ رہے ہیں؟ اور مشائخ کتنے ہیں؟ 11، ان میں سے کم و بیش 110 کے قریب روایت صرف امام مالک سے لے کر کے آئے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے، بقیہ 15 کچھ روایت دیگر جو ہے مطلب کسی سے 2، کسی سے 1، کسی سے 3، اس طرح کی روایت لے کر کے آئے ہیں۔ بقیہ عبداللہ بن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ کی کل روایت امام مالک رحمہ اللہ سے جڑی ہوئی صحیح بخاری کی اگر بات کرتے ہیں، بات واضح ہو گیا آپ کو؟ جی۔ اب اچھا صحیح مسلم کی اگر بات کریں تو امام مسلم رحمہ اللہ کا جو میں واللہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعتاً اللہ رب العالمین جب کسی کی زندگی میں برکت دیتے تھے تو کس طرح سے برکتوں سے نوازتے ہیں۔ دیکھو آپ، امام عبداللہ بن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ کا انتقال کب ہوا؟ 220 ہجری کو۔ کب ہوا؟ 220 ہجری کو، یعنی 220 ہجری سے مراد 221 ہجری کو انتقال ہوا، 221 ہجری کے محرم کے مہینے میں، بالکل آغاز میں۔ محرم کی کس تاریخ کو مجھے اس کا علم نہیں ہو پایا۔ میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں اتنی تاکید کے ساتھ، اتنی دقت کے ساتھ؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ الکبیر میں عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ کا جو سن وفات بتایا ہے وہ محرم سے متعلق بتایا ہے۔ محرم میں انتقال ہوا آپ کا 221 ہجری کو۔ ذرا متنبر ہے جس بات کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں۔ امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں عبداللہ بن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کے مشائخ میں آپ کا جو شمار ہے جو کبار مشائخ میں شمار ہوتا ہے۔ کہا کہ یعنی وہ من اکبر شیخ لمسلم، امام مسلم رحمہ اللہ کے کبار مشائخ میں سے ہیں۔ کون؟ عبداللہ بن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ۔ ہوتا ہے نہیں کبار مشائخ سے مراد، یعنی میں آپ کو عمر سے متعلق بات کر رہا ہوں، صرف علم و فضل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو یعنی عمر سے متعلق بات کر رہا ہوں، زمانی اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یعنی ہو سکتا ہے کوئی استاذ ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، لیکن کسی بزرگ عالم دین سے علم کے اعتبار سے یعنی آگے ہو سکتے ہیں، تو یہاں اس کی بات نہیں چل رہی ہے۔ علم و فضل کے اعتبار سے بھی اغلب رہتا ہے معاملہ، میں بات کر رہا ہوں عمر سے متعلق۔ تو عمر سے متعلق آپ بڑے علماء میں سے دھیان دیجیے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے کتنی بڑی بات کہی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کہا کہ وقد سمع منہ فی ایام الموسم، وقد سمع منہ فی ایام الموسم فی ذی الحجہ سنۃ 20، دھیان دیجیے، کہا کہ 20 ہجری کو، یعنی 220 ہجری بعد المیاتین، 220 ہجری حج کے موسم میں ذی الحجہ میں آپ نے سماع کیا ہے امام عبداللہ بن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ سے، کیونکہ 21 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، وہ بھی محرم کے مہینے میں، 21 ہجری کے محرم کے مہینے میں انتقال ہوا، بالکل آغاز میں۔ اس کا مطلب یہ کہ حج کا جو موسم ہے، کہا کہ سمع منہ فی ایام الموسم فی ذی الحجہ، کتنی تاکید، اور کہا کہ سنۃ 20، 20 ہجری میں آپ نے سنا، حج کے موسم میں آپ نے سنا، اور 21 ہجری میں آپ کا محرم کے مہینے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اسی لیے کہا کہ ولم یکثر عن، زیادہ روایت آپ سے نہیں لا پائے۔ لیکن آپ دیکھو، ایک حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں لکھا ہے کہ 70 روایات جو ہے لے کر کے آئے ہیں صحیح مسلم میں، 70 روایات، یعنی کتنے کم مدت میں آپ اندازہ لگائیے۔ میں نے صحیح مسلم میں ان کی ساری روایت میں نے پڑھی ہے عبداللہ بن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اغلب یہ ہو سکتا ہے نا کہ حج کا موسم ہے، حج سے متعلق کچھ روایت آپ نے سن لی ہو، آپ دیکھو کہ سبھی یعنی جتنے بھی مطلب آپ طبی بات لے لیجیے، کتنے بھی جو بھی کتابیں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی موضوعات ہو سکتی ہیں دین کے سبھی شعبجات میں،
سبھی شعبہ جات میں، یعنی آپ کتاب الایمان میں لے لیجیے، آپ جو ہے کتاب التفسیر میں لے لیجیے، آپ جو ہے کتاب الطہارہ میں لے لیجیے، کتاب الصلاۃ میں لے لیجیے، کتاب الزکوٰۃ میں لے لیجیے، کتاب الحج میں لے لیجیے، آگے ادھر آپ دیگر سب کتاب فضائل الصحابہ میں لے لیجیے، یعنی گویا کہ سبحان اللہ کیا اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ کا سن ولادت کیا ہے؟ 204 ہجری، اور 220 ہجری میں آپ نے سنا ہے 17 سال کے نوجوان لڑکے، سبحان اللہ 17 سال کی نوجوان میں کتنی سنجیدگی ہے۔ دیکھو یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ جو ہے 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں شرعی علم کے لیے کوئی بہت سنجیدہ ہے، 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، آپ ذرا پیچھے جا کر کے دیکھیں گے تو 20 سال کی عمر میں بھی آپ ان کے اندر وہی سنجیدگی دیکھیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ کہہ کر کے مت آگے نکل جائے کہ ابھی ہم لوگ 15 سال کے ہیں، 16 سال کے ہیں، 18 سال کے، 20 سال کے، 22 سال کے ہیں، ابھی ہمارا بچپنا ہے۔ یہ بہت سوء فہم ہے اور یہ مہنگی پڑے گی یہ چیز۔ ایسا آدمی دھیرے دھیرے ایک دن نکلے گا، 30 سال میں بھی وہ ایسا ہی رہے گا، بلید قسم کا آدمی رہے گا، وہ دینی نقطۂ نظر سے شرعی علم سے متعلق غیر سنجیدہ ہی رہے گا، وہ داڑھی بڑی رہے گی، جبہ پیجامہ رہے گا، لیکن شرعی علم سے مطلب موٹا دماغ رہے گا اس کا، نسأل اللہ السلامہ۔ وہ بڑا ہے بھائی، 40 سال کی عمر میں ایسا ہی رہے گا، وہ سب نشیط انسان رہے گا، وہ کتاب دو تو نیند آ جائے گی اس کو، اس لیے کہ وہ 20 سال کی عمر میں ایسا ہی تھا۔ وہ بات ایسے نہیں کہ 40 سال کی عمر میں ایسا ہے، تو اس لیے متنبر ہے امام مسلم رحمہ اللہ تقریباً 16 سال کی عمر کے ہیں، اور آپ جو ہے مطلب اس موقع پر آپ نے عبداللہ بن مسلم رحمہ اللہ سے اتنا پڑھا آپ نے۔ اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے یہ بھی بات کہی ہے کہ صحیح مسلم کی یا حوالے میں سے ہے، یعنی سند عالی اگر ہم کہتے ہیں کہ رباعیات میں سے ہے، صحیح مسلم میں ثلاثیات نہیں ہے نا، فرق کیجیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی روایات میں ثلاثیات ہیں، جیسے کہ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفادی میں لکھا کہ آغاز میں لکھا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی روایات میں ہیں ثلاثیات، صحیح مسلم میں ثلاثیات نہیں ہیں۔ صحیح مسلم میں جو مطلب سب سے اعلی سے جو اگر کوئی ہے تو وہ رباعیات والی بات ہے۔ یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک تلمیذ حافظ امین الدین ابن الوانی رحمہ اللہ، جو علمی دنیا میں علامہ ابن الوانی سے جانے جاتے ہیں، ان کا چھوٹا سا رسالہ ہے میرے پاس موجود ہے، جزء فی رباعیات فی صحیح مسلم، میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ اس میں حالانکہ یعنی حافظ سخاوی نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، جو ختم صحیح مسلم سے متعلق آپ کا جو رسالہ ہے، اور مولا علی قاری نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ تقریباً 80 سے زیادہ 25 کے قریب جو ہے مطلب رباعیات ہیں صحیح مسلم میں، لیکن اکثر محدثین کو میں نے دیکھا کہ جو ہے یعنی جنہوں نے بھی رباعیات کو جو صحیح مسلم سے اخذ کیا ہے، انہوں نے وہ جو 40 والی جو ایک اہل علم کی جو سنت ہے نا، قطع نظر اس کی کہ اس کی جو اصل ہے وہ روایت جو ہے مطلب موضوع ہے، لیکن پھر اہل علم میں مابین ایک سنت ہے، یہ 40 کا جو معاملہ ہے، 40یات کی اگر ہم بات دیکھتے ہیں تو اس نقطۂ نظر سے ہی وہ رباعیات کو جو اخذ کیا ہے۔ تو اس کتاب میں بھی میں نے دیکھا کہ جو ہے یعنی ایک 25 ہی روایت ہیں، رسالہ میرے پاس موجود ہے، بعد میں دیکھ لیجیے آپ لوگ، ایک 25 ہی رباعیات ذکر کی ہیں صحیح مسلم سے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں سے عبداللہ بن مسلم القانبی رحمہ اللہ سے متعلق ایک بھی روایت ذکر نہیں کی، جبکہ 70 روایت صحیح مسلم میں موجود ہیں، اور سب کی سب رباعیات سے تعلق رکھتے ہیں، اغلب رباعیات سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس میں سے جو ہے ایک بھی روایت انہوں نے ذکر نہیں کی کہ ممکن ہو کہ جو استحباب مقصود نہ ہو، یا ممکن ہو کہ جو ہے مطلب یعنی کتاب کی تالیف جو ہے مطلب مکمل نہ ہو پائی ہو، یا کتاب کا حصہ ہم تک نہ مل پایا ہو، کوئی بھی ایک عذر ہم اپنے بزرگوں کے لیے تلاش کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کے بڑے تلامذہ میں سے ہیں، بڑے اساتذہ میں سے ہیں، عبداللہ بن مسلم القانبی رحمہ اللہ۔ دیکھو کم مدت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا شرف عطا فرمایا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں خاص کر جو علم و فضل کے اعتبار سے اور عمر کے اعتبار سے جو بزرگ اور بڑے جو علماء ہوتے ہیں، سفر کر کے ان کے پاس جائیں، ان سے پاس بیٹھیں، ان کو علل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، اوپر سے لے کر نیچے تک، ان کی لباس کو، ان کی گفتگو کے انداز کو، ان کے وغیرہ وغیرہ، پھر ان سے علم بھی لیں وغیرہ، جو ان سے صحبت مل سکتی ہے، میسر ہو سکتی ہے، وہ ہونی چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر مواقع نہیں ملتے ہیں، تو یہ آپ کی ایک راویہ حدیث سے متعلق میں نے کچھ گفتگو کی ہے۔ اب رہی بات یعنی امام جو عبداللہ بن مسلم رحمہ اللہ سے متعلق جس کی وجہ سے میں نے انتخاب کیا ہے کہ اپنے طلباء کو جو آپ وقت دیا کرتے تھے، اس سلسلے میں جو آپ حریص تھے، سبحان اللہ، اتنے متواضع، اتنا تواضع، یعنی اور اپنے معاصرین کے مابین، یہ واللہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب یعنی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کی جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس طرح کا قابل اور اس طرح کا تواضع ہمارے اندر عطا فرمائے۔ لیکن واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے، سبحان اللہ، جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، لیکن اس واقعے کا تعلق ہے چونکہ امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا کی قرات سے، تو اس اعتبار سے امام مالک رحمہ اللہ کی موطا کی جب بات آتی ہے تو اس کے یہ متخصصین میں سے ہیں، اس میں اولیت آپ کو حاصل ہے، بڑا نام ہے۔ موطا کی جب بات آتی ہے، امام مالک رحمہ اللہ سے تتلمذ کی بات آتی ہے، امام مالک رحمہ اللہ سے، حالانکہ دیکھو آپ نے علمی دنیا کی بہت بڑی شخصیت، کوئی معمولی شخصیت نہیں، یعنی حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کی سیر عالم نبلاء کا میں نے حوالہ دیا تھا، آپ نے آپ کا جو ذکر کیا ہے، کہا کہ جو ہے مطلب یعنی الامام الثبت القدوۃ شیخ الاسلام، ان القاب سے آپ کا آغاز کیا ہے۔ اور اب دیکھو کہ یعنی امام ابو زرع الرازی
سبحان اللہ، یعنی دیکھو کہ ہم یعنی جس سطح کی ہماری زندگی ہے نا، ہمارے پاس امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ، تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کس درجے کے ہوں گے. یہ خود ایک قصور ہے سبحان اللہ ہم میں. تو ان کو سمجھنا خود بہت بڑی چیز ہے. آج ہمارے دلوں میں جو تقدس ہے شیخ البانی کا، شیخ ابن عثیمین کا، شیخ ابن باز کا رحمہم اللہ اجمعین، ان جیسے اپنے دور کے اکابرین میں سے ہے یہ. اور اس دور میں اکابرین ان میں ایک بڑا نام ہے امام ابو زرع الرازی. امام بخاری، امام مسلم، کتب ستہ کے راویاں، کتب ستہ کے مؤلفین کے ہم پر لیں، بلکہ امام مسلم رحمہ اللہ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ سے اپنی الصحیح کو نظر ثانی کروائی. آپ نے اندازہ لگائیے کہ امام ابو زرع الرازی کون ہے. امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ آپ کہتے ہیں، امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کہ ما کتبت عن احد اجل، یعنی فی ما کتبت عن احد اجل فی عینی من القعنبی. کہا کہ امام قعنبی رحمہ اللہ سے زیادہ میری نگاہوں میں جس کے جو ایک یعنی علم فضل کے اعتبار سے ایک جو بڑی شخصیت ہوتی ہے، جن کی قدر و قیمت میرے دل میں ہے، جن کی جلالت اور جن کی ہیبت میرے دل میں ہے، جن کی عظمت میرے دل میں ہے، کہا کہ اس سے زیادہ محترم اور اس سے زیادہ یعنی بڑی شخصیت کوئی نہیں رہی ہے میرے اساتذہ میں، جس سے میں نے جیسے عبداللہ ابن مسلم القعنبی رحمہ اللہ ہے. تو عبداللہ ابن مسلم القعنبی رحمہ اللہ یعنی اس طرح کی شخصیت. اب امام مالک سے جوڑ کے جو بتا رہا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ کو جب خبر ملتی کہ جو ہی عبداللہ ابن مسلم رحمہ اللہ مدینہ نبویہ تشریف لا رہے ہیں، تو کہتے تھے کہ جو ہی مطلب یعنی قوم بنا الی خیر اہل الارض. کہتے تھے کہ بھی ہم ان کے استقبال کے لیے ہم کو لے کر کے چلو، اور جو ان کے استقبال کے لیے ہم کو جانا چاہیے، جو کہ روئے زمین پر ایک سب سے عظیم ہستی ہے، ان کے استقبال کے لیے ہم کو جانا چاہیے. اتنی بڑی شخصیت، اندازہ لگائیے آپ. تو امام مالک رحمہ اللہ سے آپ کا بہت گہرا تعلق ہے. اس سلسلے میں ایک عالم دین ہے، یہ واقعہ آپ کو اس میں ملے گا تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں، عبداللہ بن مسلم القعنبی رحمہ اللہ کی ترجمہ حیات میں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تلامذہ میں سے ایک بہت بڑا نام ہے امام ابو الحسن عبد الملک ابن عبد الحمید المیمونی رحمہ اللہ، جو ابو الحسن المیمونی اس کنیت اور اس نسبت کے ساتھ جو ہے آپ معروف ہیں علمی دنیا میں. معمر عالم دین، 181 ہجری سنہ ولادت ہے آپ کا، اور یعنی 274 ہجری سنہ وفات ہے. تقریباً 94 سال آپ کی عمر ہے. بہت بڑی شخص، عمر کے اعتبار سے بھی بہت بڑی عمر رہی ہے آپ کی، اور علمی اعتبار سے بہت بڑی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے یعنی اخص تلامذہ میں سے ہیں، بڑے تلامذہ میں سے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نقطہ نظر کو عقدی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اس کی نشر میں آپ کا بڑا رول رہا ہے. تو امام ابو الحسن المیمونی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ نے کہا کہ اختلفت الی مالک 30 سنہ، یعنی 30 سال کی مدت رہی ہے جس میں مجھے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس میری آمد و رفت رہی ہے، مدینہ آنا جانا اور آپ کی صحبت میں بیٹھنا، آپ سے پڑھنا کرنا وغیرہ. اور کہا کہ ما من حدیث فی المؤطا الا لو شئت قلت سمعتہ مرارا. کہا کہ موطا کی کوئی بھی روایت لے لیجیے آپ، اب میں اس کو سنا دوں گا. میں نے کثرت سے سنا، بارہا میں نے سنا ہے، لیکن آپ کہتے تھے کہ ولیکن اختصرت علی قراءت علیہ. کہتے تھے کہ میری جو قراءت امام مالک رحمہ اللہ سے متعلق ہوئی ہے، جو میں نے پڑھ کر کے سنایا ہے، جس کو العرض کہتے ہیں، القراءت علی الشیخ، العرض جسے کہتے ہیں، اس حد تک میں آپ کو سناؤں گا. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ بات واضح نہیں واضح ہو رہی؟ اس لیے کہ یعنی تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں یہ تو سیر عالم نبلا میں بھی ہے یہ قصہ، تہذیب الکمال میں بھی ہے، لیکن تہذیب الکمال میں ایک زائد چیز بھی لکھی ہوئی ہے کہ کہا کہ لأن مالکا یعنی کان یذهب الى ان قراءة الرجل على العالم اثبت من قراءة العالم علیہ. امام مالک رحمہ اللہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ طالب علم استاذ کے پاس پڑھنے، طالب علم کی قراءت ہو، یہ زیادہ مطلب یعنی بہتر ہے بنسبت اس کے کہ استاذ یعنی پڑھ کر کے سنائے طالب علم کو. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ بات واضح نہیں واضح؟ صحیح بخاری کی کتاب العتق میں بالکل اواخر میں جو ہے یعنی بابو ضرب الرجل علی عبدہ، اس عنوان کے جو روایت لائی گئی ہے، اس میں آپ دیکھیں بڑی باریکی کے ساتھ اس کا سند میں جو ہے آپ کو لحاظ ملے گا. اس کو ایک مثال دی میں نے آپ کو، اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ یعنی کس کا نام رہتا ہے؟ عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ یعنی اس کا اہتمام کرتے تھے کہ میں نے بھی پڑھی ہی ہے امام مالک کے پاس، میں نے پڑھ کر کے سنایا ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ نے بھی مجھے پڑھ کر کے سنایا ہے بحیثیت استاذ کے. لیکن میں کیا کرتا ہوں، میں کہا کہ ولیکن اختصرت علی قراءتہ علیہ،
جو میری قرات ہے، اسی لیے آپ دیکھو کہ صحیح بخاری کی وہ جو بات میں دیکھ لیجیے آپ لوگ، کتاب مواقیت الصلاح ہے نا، کتاب مواقیت الصلاح، کتاب مواقیت الصلاح، اس کی جو پہلی حدیث ہے اس میں آپ دیکھو کہ یعنی عبداللہ بن مسلم القانبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرأت علی مالک، قرأت علی مالک، روایت ہی میں اس طرح سے. تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کو یہ طرز پسند. آج کل مدارس میں جو چیز رائج ہے درس نظامی میں، آپ دیکھو کہ صحیحین ہو یا دیگر کتب ستہ کا جتنا بھی حصہ ہے، طالب علم قرات کرتا ہے، پھر استاذ جو ہے مطلب حسب ضرورت شرح کرتا ہے. تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کو یہ طریقہ پسند ہے. اس میں کیا اس میں بات ہے، یہ طریقے میں وہ طریقے میں، ظاہر بات ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم اس میں داخل ہوں، لیکن بات یہ ہے اسی لیے کہ جو ہے یعنی دیکھو آپ احمد بن عبداللہ یعنی العجلی رحمہ اللہ، معرفت الثقات دین کی کتاب ہے، وہ بھی معمر عالم دین. تو کیا کتاب ہے آپ کی، کتاب معرفت الثقات، اس میں عبداللہ بن مسلم القانبی رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات میں آپ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے، کہا کہ قرأ، یعنی عبداللہ بن مسلمہ کی بات ہے، کہا کہ قرأ عبداللہ بن مسلمہ یعنی قرأ علی مالک نصف الاول، موطا کا پہلا حصہ آپ نے قرات کی، اور کہا کہ وقرأ هو علی مالک النصف الباقی. ایک امام مالک رحمہ اللہ نے کچھ حصہ پڑھ کر کے سنایا، اور آدھا حصہ جو ہے عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا. مغرب میں انتقال ہوا احمد بن عبداللہ العجلی رحمہ اللہ کا، تو اصلاً تو کوفی ہے لیکن مغرب میں آپ کا انتقال ہوا، طرابلس میں. تو غالباً 262 ہجری کو سن وفات ہے آپ کا. تو ان سب اقوال کی روشنی میں بتانا مقصود کیا ہے، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ امام عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ کا امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا سے کس طرح سے گہرا تعلق ہے دیکھ لیجئے. اسی لیے حافظ بن حجر رحمہ اللہ حالانکہ تقریب التہذیب میں اختصار کے ساتھ جو ہے مطلب راوی کا نام اور جو ہے مطلب نام، نسب، کنیت اور جو ہے کچھ نسبتیں، آپ کا سن ولادت، سن وفات، اور آپ کا جو درجہ اور طبقہ بیان کرتے ہیں. البتہ کہیں خاص کچھ ضرورت ہو تو جو ہے مطلب ضرورت کے حد تک ایک آدھ جو ہے مطلب یعنی ثنائی جملے لکھتے ہیں کچھ اصحاب علم کے، اور جو آپ کو دیگر اصحاب علم سے ممتاز کرتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کے بارے میں لکھا عبداللہ حافظ بن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے، تقریب التہذیب کی بات کروں، تہذیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، تقریب التہذیب میں لکھا جہاں 1-2 سطر میں کام نکالتے ہیں، وہاں پر حافظ بن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں لکھا، کہا کہ کان ابن معین وابن المدینی لا يقدمان علیہ لا يقدمان علیہ فی الموطا احدا. یعنی موطا کی جب بات آتی تھی تو آپ ان دونوں پر کسی کو فوقیت نہیں دیتے تھے، ان دونوں پر کسی کو یعنی مطلب یعنی یہ دونوں اصحاب علم، ان پر کسی کو فوقیت نہیں دیتے تھے. عبداللہ بن یوسف التنیسی کا بھی نام ملتا ہے عبداللہ بن مسلمہ القانبی کی طرح. بہرحال بعض علم اس میں کافی تفریق کی ہے، جو یہ مشرق علماء کے لیے، پھر مغربی علماء کی طرف سے الگ، پھر یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمہ اللہ کا جو نسخہ ہے وہ بہرحال مطلق جو ہے موطا کے لیے وہ اس کی اپنی افادیت، اس کا اپنا ایک مقام ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے. مجھے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ کے نسخے سے متعلق جو آپ نے کیونکہ 1000 لوگوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے پڑھا ہے، آپ سے لکھا ہے 40 سال کے عرصے میں، کتنے ایسے نسخے، سبحان اللہ. البتہ جو 8 جو یعنی شیخ سلیم بن عید الہلالی حفظہ اللہ نے جو 8 نسخوں کا جو اہتمام کیا ہے، یعنی الموطا للامام مالک رحمہ اللہ بروایتہ ثمانیہ، اس میں عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ کا بھی نسخہ ہے. حالانکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر عالم النبلاء میں لکھا ہے کہ اس نسخے کو میں نے 2 مرتبہ پڑھا ہے، یعنی عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ کا جو نسخہ ہے، جو روایت آپ نے امام مالک رحمہ اللہ سے کی، اس کا میں نے 2 مرتبہ اس کو پڑھا ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو. اس پر تعلیق چڑھائی ہے یعنی دکتر بشار عواد، آپ لوگوں کے پاس وہ نسخہ ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے نا مؤسسۃ الرسالہ کا، دکتر بشار عواد کا، تہذیب الکمال کے بھی وہی ہے، اور جو ہے تاریخ بغداد کے بھی وہی ہے، تینوں ان کے ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ. تو اس میں آپ نے تعلیق چڑھائی ہے، کہا کہ جو ہے مطلب مجھے لگتا ہے کہ جو ہے شاید یہ نسخہ اب کہیں نہیں ہوگا، مطبوع نہیں ہوگا، یا ممکن ہے کہ جو ہے مطلب مسجد حرم کا جو مکتبہ ہے اس میں موجود ہوگا. اس طرح کے آپ نے ایک تخمینہ اظہار کیا، آپ نے کہا کہ جو شاید مطبوع نہیں ہوگا. لیکن بہرحال شیخ سلیم بن عید الہلالی حفظہ اللہ تعالیٰ، یعنی واللہ کہتا ہوں میں کہ تعجب ہوتا ہے کس قدر صبر سے کام لیا ہوگا آپ نے، اور اکیلے ایک فرد کا کام ہے، کچھ یعنی کتنا صبر آزما کام ہے جو آپ نے 8 نسخوں کو رکھ کر کے جو ترتیب دی ہے. امام بخاری شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو کام ہے، مختصر صحیح بخاری پر ہے کہ ادھر، تو اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو صبر آزما کام رہا ہے نا، تقریباً وہ آپ کو دکھائی دے گا. لیکن اس میں زیادہ محنت لگی ہوگی، اس میں جو موطا پر آپ نے جو کام کیا 8 نسخوں کو رکھ کر کے، اس میں عبداللہ ابن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ کے نسخے کا بھی اہتمام ہے، ہر روایت میں اس کا ذکر آپ کو ملے گا. بات واضح ہو گیا. اصل تو یحییٰ بن یحییٰ اللیثی کا نسخہ ہے، اسی کو زائد جہاں آگے پیچھے یا جو ہے مطلب یہ روایت وہاں پر بھی موجود ہے، اس کا ذکر آپ کو تقریباً ہر روایت میں ملتا رہے گا آپ کو.
تو عبداللہ بن یوسف القانبی رحمہ اللہ کا نسخہ فی الحال گویا کہ اس کا مطلب یہ کہ مطبوع موجود ہے الحمدللہ، اور وہ جو وہ ہے شیخ سلیم کی تحقیق کا، شیخ سلیم ابن عید الہلالی رحمہ اللہ کی تحقیق کا، وہ تو میرے گھر میں موجود ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو عبداللہ ابن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ کا معاملہ معطا سے اگر جوڑ کر کے کریں تو یہ بات ہے کہ آپ پر کسی کو فوقیت نہیں ہے۔ حالانکہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے النکت میں مزید کچھ بات کہی ہے کہ چونکہ وہ امام مالک رحمہ اللہ سے بھی انہوں نے پڑھا ہے، یعنی آپ نے قرات نہیں کیا، آپ نے قرات کی ساتھ میں امام مالک نے بھی قرات کی نا، جب امام مالک نے قرات کی تو جو ہے مطلب استاد سے سنا، تو بہرحال اس میں جو اتقان آتا ہے طالب علم کے اندر، اس وجہ سے اس نسخے کو فوقیت دی گئی۔ تو یہ کچھ توجیحات حافظ نے بھی کی ہیں رحمہ اللہ، یہ سب اپنی جگہ پر۔ بہرحال عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ کو امام مالک رحمہ اللہ سے ایک خاص تعلق ہے، اور آپ کی معطا سے متعلق آپ کا ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یعنی امام فسوی رحمہ اللہ، یعقوب ابن سفیان ابو یوسف الفسوی رحمہ اللہ 277 ہجری سن وفات ہے آپ کا۔ تو آپ کی جو کتاب سنن ترمذی اور سنن نسائی وغیرہ میں آپ کی روایت بھی ہے، کتب ستہ کی روایت میں سے ہیں، بڑی شخصیت ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اس میں آپ کی کتاب ہے کتاب المعرفۃ والتاریخ، جو ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری حفظہ اللہ کی تحقیق سے چھپی ہے۔ تو اس کتاب میں آپ دیکھو کہ جو یعنی عبداللہ بن مسلمہ، عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ، عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ، عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ، عبداللہ بن زید المقری رحمہ اللہ، یہ سب جو ہے عبداللہ بن لہیہ رحمہ اللہ الحضرمی کے قدماء میں سے شمار کی جاتی ہے، یہ تین نام عام طور پر۔ تو عبداللہ بن مسلم، عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات سے پہلے یہ واقعہ ہمارا ذکر کیا ہوا ہے۔ اس میں بات کیا ہے کہ یہ جو ہیں یعنی یوسف کیا نام لیتا ابو یعقوب بن سفیان ابو یوسف رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک عالم دین ہے جن کا نام ہے مطرف، کیا نام ہے؟ مطرف ابن عبداللہ ابو مصعب، مطرف ابن عبداللہ ابو مصعب۔ آپ دیکھو صحیح بخاری کی جو کتاب الدعوات ہے اس میں دعاء الاستخارہ، آپ دیکھو کہ انہی سے روایت ہے، عبداللہ ابن مطرف ابن عبداللہ ابو مصعب، اسی کنیت کے ساتھ آپ نے ذکر کیا ہے۔ تو مطرف ابن عبداللہ ابو مصعب 220 ہجری سن وفات ہے آپ کا، اور یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے ابو یوسف رحمہ اللہ نے، یعقوب بن سفیان الفسوی کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، یہ جو مطرف ابن عبداللہ ہیں، آپ جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کے تلامذہ میں، یعنی گویا کہ آپ کو ایک تقدم حاصل ہے۔ آپ کو کن میں امام مالک رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے، اس گویا کہ اس تمہید کے بعد اس واقعے کو ذکر کی ہے، تب جا کر کے اس واقعے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ کہا کہ قدم مطرف مکہ معتمرا، اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے گھر سے آئے، اور کہا کہ فکان منزلہ قریبا من منزل الحمیدی، امام ابو بکر الحمیدی رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، 219 ہجری سن وفات ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث کے مطلب راوی امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ تو امام ابو بکر الحمیدی رحمہ اللہ اور آپ کا گھر کہا کہ قریب ہے، فکان منزلہ قریبا من منزل الحمیدی۔ کہا کہ یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ فمضیت الیہ، میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ کس کے پاس؟ یعنی مطرف بن عبداللہ بن مصعب کے پاس رحمہ اللہ، آپ کے پاس، صحیح بخاری کی روایت میں سے ہی ہوں۔ کہا کہ میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، اور کیا ہوا؟ کہا کہ فاستقبلنی الحمیدی، امام حمیدی رحمہ اللہ کا میرا سامنا ہو گیا، اچانک ہمارا آمنا سامنا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ الی این، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ الی مطرف۔ کیوں؟ الی مطرف ان اقرا کتاب الموطا، تاکہ میں امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا سے پڑھ سکوں۔ تو امام حمیدی رحمہ اللہ نے کہا کہ ولم تسمع الموطا من عبداللہ ابن مسلمہ القانبی، کہا کہ عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ سے آپ نے موطا نہیں پڑھی آپ نے؟ تو کہا کہ بلا سمعتہ، قد سمعتہ، میں نے ان سے سن لیا، میں نے ان سے پڑھ لیا ہے۔ تو کہا کہ جب ان سے آپ نے پڑھ لیا ہے تو کہا کہ جو ہے یعنی فانصرف الی الطواف ولم تشتغل بھی، جاؤ جا کے طواف کرو، کچھ نفلی عبادتیں کرو، ان امور میں مشغول مت رہو، آپ ان سے پڑھ لیں، پھر ان سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ تکلم فمشیت معهم منصرفا الى المسجد، پھر میں آپ ہی کے ساتھ مسجد کو چلا گیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ، اور یہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ مطرف ابن عبداللہ ابو مصعب امام مالک رحمہ اللہ کے تلامذہ میں ایک تو بڑا مقام ہے، اونچے درجے کے تلامذہ میں سے، ساتھ میں وہ آپ کے سگے بھانجے بھی ہیں۔ عبداللہ ابن ابی اویس رحمہ اللہ، اسماعیل ابن ابی اویس رحمہ اللہ کی طرح آپ ایک بہن کے بیٹے ہیں، اور دونوں امام مالک رحمہ اللہ کے تلامذہ بھی ہیں، اور دونوں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد بھی ہیں۔ اسماعیل ابن ابی اویس رحمہ اللہ سے تو کثرت سے لے کر کے آئے ہیں روایت، اور اس کی وجوہات بھی ہیں، لیکن جو ان سے تو ایک ہی روایت ملتی ہے، تو یہ دونوں امام مالک رحمہ اللہ کے بھانجے ہیں۔ لیکن دیکھو کہ ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے بھی، جب آپ سے پوچھا گیا کہ اسماعیل ابن ابی اویس ہیں ایک طرف، اور ایک طرف عبداللہ بن مسلمہ ہیں، کس کو آپ ترجیح دیتے؟ تو آپ نے آپ کو ترجیح دی، عبداللہ بن مسلمہ کو ترجیح دی آپ نے۔ بات آتی جب موطا کی،
مطلق بھی اور معطا سے متعلق بھی. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ کا معطا سے متعلق یہ مقام ہے، یعنی مطلب ایک متفق علیہ معاملہ ہے کہ بھی کسی نے کہہ دیا ایسا نہیں، متفق یحییٰ بن معین اور جو ہے فلاں اور فلاں، علی بن المدینی، امام ابو حاتم الرازی اور جو ہے دیگر اصحاب علم، امام ابو بکر الحمیدی. اندازہ لگا رہے ہیں یہ سب کے سب. اس سے آپ کو اس کی قیمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک عالم دین معطا سے متعلق اتنی مہارت رکھتے ہوں اور جو ہے مطلب مرجع کی حیثیت ان کی ہو چکی ہو، اور ان کا تواضع دیکھو کیا ہے. اب آ کر کے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. واقعہ کیا ہے کہ کتاب الجرح و تعدیل امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی، جس میں آپ اپنے والد محترم اور جو امام ابو زرع رازی کے اقوال وغیرہ رجال سے متعلق ذکر کرتے ہیں، وہ 8 جلدوں میں ہے ہمارے پاس موجود الحمدللہ. آپ یہ واقعہ اصل سے نقل کیجیے. اس میں کیا ہے کہ دھیان دیجیے، پہلے اس واقعے کو سنیے. امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ، کون؟ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ، 277 ہجری سے وفات ہے آپ کا. امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ سے مطلب تقریباً 4-5 سال چھوٹے ہیں بس عمر کے اعتبار سے. امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ سے کہا کہ سألناہ ان یقرأ علینا المعطا، کہا کہ ہمیں معطا پڑھ کر کے سنائیں. امام عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ کون ہے؟ جو ایک تو بزرگ عالم دین، بڑی عمر کی شخصیت، عمر کے اعتبار سے بھی بڑے، اور جب 90 سال لگ بھگ آپ کی عمر تھی جب امام مسلم رحمہ اللہ پڑھنے کے لیے آپ کے پاس 15 سال کے نوجوان لڑکے ہیں، اور عبداللہ بن مسلم رحمہ اللہ اس وقت تقریباً 90 سال کی عمر کے ہیں. سمجھ رہے اس بات کو آپ؟ ایک بات یہ ہو گئی. دوسرے ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کا بھی لگ بھگ وہی معاملہ، کم و بیش. امام عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ اتنی بڑی عمر کے ہیں، 80-90 سال کی عمر کے ہیں، اور معطا کے ماہرین میں سے ہیں. معطا سے متعلق آپ کو مرجعیت حاصل ہے، سب آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود بھی تواضع دیکھیں اور طلبہ کے لیے کس حد تک نیچے اتر سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. امام عبداللہ بن مسلم رحمہ اللہ، اب دیکھو یہ سارے واقعات آپ نے سن لیے، سارے اقوال آپ نے سن لیے کہ معطا سے متعلق آپ کا کیا مقام ہے. خود صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ کی جو 120 23 روایت لے کر کے آئے ہیں، اس میں 100 سے زیادہ روایت آپ سے لے کر کے آئے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کی جو روایت آپ کی طریق سے لے کر کے آئے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیا ہوگا آپ نے. تو ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سألناہ ان یقرأ علینا المعطا، کہ ہمیں معطا پڑھ کر کے سنائیں. تو عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ نے کہا کہ تعالوا بالغدات، ٹھیک ہے صبح میں آ جانا. بزرگ عالم دین ہے اور معطا کے ماہرین میں سے ہیں، اور بصرہ میں ہیں آپ، اور بصرہ کے ذرا اس واقعے کو سنیے گا آپ. میں واللہ کہہ رہا ہوں کہ حیران ہوں اس واقعے کو پڑھ کر کے. میں کہا کہ تعالوا بالغدات، کہا کہ صبح کو آنے کے لیے کہا. تو ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی ہم نے عبداللہ بن مسلمہ القانبی رحمہ اللہ سے کہا کہ مجلس عند الحجاج بن منہال ابو محمد الباہلی، یعنی عند الحجاج اتنا ہی نام ہے، باقی کا نام میں بتا رہا ہوں آپ کو. حجاج بن منہال ابو محمد الباہلی رحمہ اللہ، 216 ہجری سے وفات ہے آپ کا. کتب ستہ کے سبھی کتابوں میں آپ کی جو ہے یعنی مرویات ہیں. کس کی کہہ رہا تھا میں؟ حجاج بن منہال کی رحمہ اللہ. ذرا دھیان دیجیے حجاج بن منہال کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. تو کہا کہ جس وقت آپ ہم کو بلا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، حالانکہ اجازت کس نے لی؟ طلب کون کر رہے ہیں؟ طلب ابو حاتم الرازی کر رہے ہیں رحمہ اللہ. اور وہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے صبح میں آ جائے نا، کہ کہنے کے تو مجلس عند الحجاج بن منہال، تو ہماری مجلس پہلے سے طے شدہ ہے، ہم کو ان کے پاس پڑھنا ہے. تو کہا کہ فَإِذَا فَرَغْتُم مِّنَ الْحَجَّاج، جب حجاج بن منہال سے جب فارغ ہو جائیں تب آ جانا. تو کہا کہ معاملہ ایسا ہے کہ ناتی مسلم بن ابراہیم یعنی الفراہیدی ابو عمرو البصری، وہ بھی بصری ہے، یہ بھی بصری ہے، اور تقریباً سب ہم عمر ہے، ایک معاصرت بھی ہے. اندازہ لگائیے. یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آنا تو اس وقت میں آئیے، نہیں تو رہنے دیجیے، ایک لفظ میں تو کہہ سکتے تھے. تو کہا کہ ان کے پاس ان سے فارغ ہو جائیں تو میرے پاس آ جانا. تو کہا کہ ان سے فارغ ہونے کے بعد ہم کو مسلم بن ابراہیم الفراہیدی ابو عمرو البصری رحمہ اللہ 222 ہجری سے وفات ہے، وہ بھی کتب ستہ کی سب کتابوں کی مرویات ہے. کہا کہ ہم کو ان کے پاس پڑھنا ہے. تو کہا کہ فَإِذَا فَرَغْتُم، جب ان سے فارغ ہو جائیں آپ، تو کہا کہ یکون وقت ظہیرہ، اس وقت ظہر کا، ظہرانے کا، ان سب کا وقت ہے اس وقت. اور صورتحال ایسی ہے کہ ناتی ابا حذیفہ. ابو حذیفہ کون؟ ابو حذیفہ النہدی یعنی موسیٰ بن مسعود. صحیح بخاری میں ان کی روایت ملتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے متابعات میں ان کی روایت تقریباً 2-3 روایت لے کر کے آئے ہیں. صحیح مسلم ان کی کوئی روایت نہیں ہے. تو 220 ہجری سے وفات ہے آپ کا بھی، وہ بھی بصری ہے. دیکھو کہ ان کے پاس ہم کو جانا ہے، ان کے پاس طے شدہ ہے. کہا کہ اچھا ان سے فارغ ہو جائیں تو کہا کہ ٹھیک ہے بعد العصر. امام عبداللہ بن مسلمہ کہہ رہے کہ عصر کے بعد آ جاؤ. کہا کہ عصر کا مسئلہ ایسا ہے کہ ناتی حارمن، ہم کو امام حارم رحمہ اللہ کے پاس جانا ہے. وہ کون ہے؟ ابو النعمان محمد بن الفضل السدوسی رحمہ اللہ. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟
कैसी बातें हैं ये सब, सुभान अल्लाह। आपका भी सनवाद 223 या 224 हिजरी सनवाद है आपका। तो कहा कि हमको उनके पास जाना है, उनके पास हमको पढ़ना है, हमने उनसे वक्त ले लिया है। अल्लाहुल मुस्तआन, अजीब व गरीब वाक़या है। कहा कि उनसे फारिग होने के बाद कहा कि बादल मगरिब, मगरिब के बाद आ सकते हैं। तो कहा कि हम मगरिब के बाद आपके पास गए, हम मगरिब के पास आपके पास गए और कहा कि यानी आप हमारे पास आए और वालैहि कब्ल, एक तरह का कुछ मखसूस गर्मी वाला जो लिबास होता है। कहा कि यानी मा तहतहु शैउन फिल हर्रि शदीद, सख्त गर्मी की वजह से अंदर कुछ पहना हुआ नहीं था आपने, एक जो होता ना कि ऊन का लिबास वगैरह कुछ होता है, इस तरह का एक लिबास पहन करके आप आ गए थे। फ़क़रा अलैना अल-मुअत्ता वअलैहि किसाउहु, इस तरह से आपने कहा कि ये सूरत हाल थी। आपने हमको फजर के बाद आने के लिए कहा, उसके बाद आने के लिए कहा, उसके बाद आने के लिए, उसके बाद आने के बाद कहा। हज्जाज बिन मिनहाल के पास जाना है, मुस्लिम बिन इब्राहिम अल-फ़राहिदी के पास जाना है, अबू हुज़ैफ़ा अन-नहदी के पास जाना है और अबू नुअमान मोहम्मद फ़ज़ल सदूसी के पास जाना है। इमाम बुखारी कसरत से आपसे रिवायत लेकर के आते हैं। इन सब के पास जाना है रहमहुमुल्लाह अजमईन। ये सब तकरीबन ये अब्दुल्लाह बिन मस्लमा अल-क़ानबी रहमहुल्लाह के हम उम्र हैं तकरीबन। इल्म फ़ज़ल के एतबार से, मकाम के एतबार से, उम्र के एतबार से और जगह के एतबार से सब बसरी हैं, सबके हल्के लगे हुए हैं और ये मुअत्ता के माहिरीन में से हैं, बुज़ुर्ग आलिम दीन हैं। आप एक लफ्ज़ कह सकते हैं कि इस वक्त आना है तो ठीक है, फिर आप अपना रास्ता देखें। आपने कहा कि उनके लिए ठीक है, उसके बाद कहा कि मगरिब के बाद आ सकते हैं। गोया कि सुबह से शाम तक तलबा के लिए आप फारिग हैं। अल्लाहु अकबर। ये है वल्लाह, ये हैरान कुन बात है। अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम अल-क़ानबी रहमहुल्लाह से पूछो कि वो इमाम बुखारी से पूछो कि ये कौन है, इमाम मुस्लिम से पूछो कि ये कौन है, बात वाज़ेह हो रही है आपको। इमाम अहमद हम्बल से पूछो कि ये कौन है रहमहुल्लाह अजमईन, और बात जब आती मुअत्ता की, आप मुअत्ता पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो है वही तलबा को वक्त देने वाले इस तरह के जो उलमा होते हैं, वाक़ियतन यानी दिल में जगह बैठ जाती है। अल्लाहु अकबर। मैंने मुनासिब समझा कि जो है मतलब हम में से जो असातिज़ा हैं या जो असातिज़ा बनने जा रहे हैं, वो इस बात का एहतिमाम करें कि अपनी बीवी बच्चों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने तलबा के लिए वो खूब वक्त दें। यानी मतलब है कि उनके लिए फ़राग़ रखें, उनके लिए उनके दिलों में इस तरह का डर ना पैदा करें कि जो है मतलब तलबा के लिए पूछना मुश्किल हो जाए कि वो असातिज़ा के करीब जाएँ कि नहीं जाएँ, वो असातिज़ा से पूछें कि नहीं पूछें, वक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मसरूफ़ियात अपनी जगह पर, लेकिन देखो सुभान अल्लाह, जो असातिज़ा अपने तलबा को वक्त देते हैं, ये अल्लाह की तरफ से बज़ात ख़ुद एक इनाम है। समझ रहे हैं इस बात को। ये मसरूफ़ियत हमसे कहीं ज़्यादा इन असहाबे इल्म को थी, लेकिन उन्होंने अपने तलबा को खूब वक्त दिया, खूब वक्त दिया, खूब वक्त दिया, जिसकी वजह से जो है मतलब ये निखार उनमें आता है, ये चीज़ें उनमें आती हैं। फिर वो जा कर के अगर ये जो सूरत हाल आज बन गई है कि क्लास का वक्त यहाँ से यहाँ तक है, या जो है इतवार तो छुट्टी का दिन है, या जुमा का तो इसका दिन है, या 2 महीने की छुट्टियाँ भी मिल गई तो वो छुट्टियों के दिन हैं, ये हमारे जो है मतलब असलाफ़ में इस तरह का कोई मिजाज नहीं था। बहरहाल आपका इंतकाल जो है 221 हिजरी को मुहर्रम के महीने में आपका इंतकाल हुआ, मक्का के करीब जाते हुए रहमहुल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें इमाम अब्दुल्लाह इब्न मस्लम अल-क़ानबी रहमहुल्लाह और आपने जिनको नमूना बनाया है, उन्होंने जिनको नमूना बनाया है, अम्बिया अलैहिस्सलाम का जो तरीक़ेकार है, ख़ुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन, आपके तलामिज़ा, आपके असहाबा, आपके सहाबा रज़ी अल्लाह अजमईन और वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इनके रास्ते पर रखे, इनके नक्शे कदम पर रखे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर बाब में हमें सलफ़ी बनाए, अक़दी एतबार से और जो है मतलब इबादत के एतबार से, तआमुल के एतबार से, किरदार के एतबार से, चलने फिरने के एतबार से, खाने पीने के एतबार से, ज़िक्र अज़कार के एतबार से, मुदर्रिस और मुबल्लिग़ और दाई बनने के एतबार से, हर बाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सलफ़ी बनाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।